مرحوم والدین کی تصویر دیکھنا، کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی تصویر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا گناہ دیکھنے والے کو ہوگا یا مرحوم کو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر مرحوم کی تصویر دیکھی جائے تو مرحوم پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے فیروز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں تصویر ایک پرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے نا، کاغذ پہ قرار والی تصویر، وہ تو والدین کی رکھنا ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے موبائل کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے، تو بہت سے علماء اس کو تصویر کی فہرست میں داخل ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تصویر والا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو مرحومین ہیں نا، ان کو تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا، رونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت آپ کو صبر کا حکم دیتی ہے، اور شریعت کہتی ہے بھائی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو۔ ماں باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، صدقات و خیرات کیے جائیں۔ تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ یعنی یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ان کو ویلیو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، بلکہ ٹینشن بڑھے گی، آپ اپنے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو خام خواہ میں سوچ سوچ کے ٹینشن پیدا کرنا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان کا خطرہ ہے۔ تو والدین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور صدقات و خیرات کیے جائیں، تو زیارت اللہ انشاءاللہ برزخ میں کروا دے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ والدین کی تصویر دیکھ کے ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اگر پرنٹ تصویر ہے اور والدین نے کھنچوائی تھی اور انہوں نے منع بھی نہیں کیا بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ تصویروں کو غلط نہیں سمجھتے، تو پھر تو گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تربیت والدین نے اولاد کی ہے، یعنی غلط تربیت کی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، پھر اولاد خود اس کی ذمہ دار ہوگی۔ مرحوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا، مرحوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر، مرحوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلا واٹس ایپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی کویت سے۔ دیکھیں ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے، لہذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے۔ مرحوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ہونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہیں، ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا یہ بہرحال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا۔ اور دیواروں پہ تصویریں لٹکا دینا ان کی، وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ فوت شدہ کی تصاویر سوشل میڈیا پر چلانا، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی فوٹو کے اوپر گانا لگانا اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ محمد احسان میاں والی سے۔ نازیبا حرکت ہے، حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہے، ایک نازیبا حرکت ہے، بس فوت ہو گئے انا للہ ہو گیا، اب ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کی تصویریں کیوں وائرل کر رہے ہو؟ کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے دنیا میں، ناپسندیدہ ہے، مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے یہ کام۔ کارٹون وغیرہ کی تصاویر بیچنے کا حکم، ہماری کتابوں کی دکان ہے، اس میں ہم جانداروں اور کارٹون وغیرہ کی تصاویر بھی بیچتے ہیں، انہیں بنانے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہم صرف مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں، اس کی کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ محمد وقاص کراچی سے۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ کارٹون کی تصویر میں داخل ہے یا نہیں، ہماری رائے میں یہ تصویر میں ہی داخل ہے۔ اگر ایسا کارٹون جس میں کارٹون کی تصویر ہی مقصود ہے، ایک تو ہے نا کہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس پہ کارٹون کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس میں تو اصل مقصد آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے، کارٹون تو ایک ضمنی چیز ہے، لیکن عین ایک کارٹون ہی بیچا جا رہا ہے، اس کی تصویر واضح ہے، آنکھ ناک کان بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کی ارننگ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ علماء کا تصویر بنانا، میت کی تصاویر شیئر کرنا، آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی ویڈیو اور تصویر بنا کر رکھ لیتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر شیئر کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز مطلق تصویر بنانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب کسی کو تصویر سے منع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے فلاں مفتی صاحب بھی تو تصویر بناتے ہیں، عثمان صاحب راولا کوٹ۔ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا، یہ ہماری رائے کے مطابق اس تصویر میں داخل نہیں ہے جس پر شدید وعیدیں ہیں حدیث میں۔ پرنٹڈ تصویر جو قرار والی ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، ہاں الا یہ کہ اس ضرورت ہو، لیکن ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ
مزاحات لخلق اللہ کا عنصر اس میں نہیں پایا جاتا، لہذا وہ ہماری رائے میں جائز ہے، اور بہت سے علماء ناجائز بھی کہتے ہیں، لہذا کوئی احتیاط کر لے تو اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی تصویریں بنانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ مردے کو چھپانے کا حکم ہے، دکھانے کا نہیں ہے۔ وہ کوئی دلہن تھوڑی ہے کہ جیسے اس کی منہ دکھائی کے لیے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، دلہن کو دیکھیں جی، اور پھر اس کو پیسے بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ میت ہے، جب انسان سوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کے چہرے میں تغیر پیدا ہوتا ہے، تبھی تو حکم ہے اس کو جلدی دفناؤ۔ تو اس کے صرف قریبی رشتہ دار اس کو دیکھیں، باپ، بیٹا، بیوی، یا اور بیوی ہے تو اس کا شوہر، تو یہ قریبی لوگ تو دیکھیں۔ باقیوں کو جو رونمائی ہوتی ہے، چوک میں لا کے لٹا دیتے ہیں اور سارے آ کے لائن لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف رسم ہے، بہت ہی بری رسم ہے، جاہلانہ رسم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ پھر قبر میں لٹا کے منہ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ عربوں کا کلچر اس بارے میں شریعت کے بہت قریب ہے۔ وہ وہاں جب کوئی میت ہوتی ہے تو باپ، بیٹا، بیٹی، یہ لوگ تو دیکھتے ہیں، باقی کسی کو نہیں دکھاتے۔ وہ چہرے پہ کپڑا ڈالا اور چلو بھائی اس کو فوراً دفن کرو۔ تو اسی کلچر کو فروغ دینا چاہیے، یہی شریعت کے مزاج کے قریب ہے۔ تو اس لیے جو علماء ہوں یا کوئی بھی مشہور شخصیت مرنے کے بعد پوری دنیا میں تصویریں وائرل، تو یہ میت کی بے اکرامی ہے، کیونکہ چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ دیکھو کوئی آدمی سو رہا ہونا تو وہ نہیں چاہتا کہ میں سوتے ہوئے میں لوگ میری تصویریں لیں۔ تو موت تو سونے سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس میں تو جیسے سونے میں چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے تو موت میں تو اس سے زیادہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور پھر بعض دفعہ ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں، پٹیوں سے منہ باندھا ہوا ہوتا ہے، ایک عجیب سی ایک وحشت والا چہرہ ہوتا ہے میت کا۔ تو اس کا اکرام کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کی موت واقع ہے اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے، ہاں قریبی لوگ دیکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے، چھپا کے اس کو دفن کیا جائے۔ تو بہت ہی بری رسم ہے یہ، اور تصویریں لے لے کے پوری دنیا میں وائرل کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جانداروں کی تصاویر پرنٹ کرنے کا حکم۔ میرا پرنٹنگ پریس ہے، اس میں پرنٹ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس میں ہر طرح کی چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اس میں تصویر اور بھگوان کی صورت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شراب کی دکانوں کے بینرز بھی آ جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب پرنٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ فراز علی الیاس۔ دیکھیں، انسانی چہرے کی تصویر پرنٹ کرنا بہرحال ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کو۔ کہ نبی کے دور میں جو تصویر تھی جس کا حرام ہونا واضح ہے، وہ پرنٹ تصویریں ہی ہوتی تھی، دیواروں پہ بنائی جاتی تھی یا مجسمے بنائے جاتے تھے۔ ڈیجیٹل تصویر اس دور میں تھی نہیں، تو اس پہ بہت سے علماء کے نزدیک اس تصویر کے احکام لاگو ہوں گے ہی، کیونکہ اس کو قرار نہیں ہے، یہ ریز کی شکل میں ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، بھی اس کے دلائل کا موقع نہیں۔ لیکن پرنٹ تصویر جب تک شدید ضرورت نہ ہو وہ بہرحال جائز نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، یا کہیں آپ نے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ٹریولنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اگر گورنمنٹ کا لاء ہے، قانون ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے کتا پالنا حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے شریعت نے اجازت دی، کتا آپ پال سکتے ہیں، تو ایسے ہی تصویر بھی حرام ہے لیکن ضرورت کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو اب یہ جو تصویریں، بھگوان کی تصویر آپ بنا رہے ہو، اس کو پرنٹ کر رہے ہو، یہ تو کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے ہے یہ ضرورت، لیکن مسلمان کے لیے تو بھگوان مصور تصویر شکل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں تو ڈبل گناہ ہے، ایک تو آپ تصویر بنا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ۔ دوسری، شراب کی دکانوں کے بینرز، شراب کی جو ہے وہ بینر بنا کے اس کو پروموٹ کرنا، یہ خود اپنے ہاتھوں سے بینر بنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اجتناب کریں اور کوئی دوسری جائز جاب تلاش کریں۔ اور جہاں تک ارننگ کا تعلق ہے تو پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی آپ کی، اس لیے کہ ارننگ جو آپ کو مل رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام آپ کر رہے ہوگے نا، پرنٹ کر رہے ہوگے، سب کی مل رہی ہے، تو اس میں کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں گے۔ یہ اندازہ لگا کے کہ یہ جو میں نے تصویریں اس میں بھگوان کی بنائی ہیں یا شراب کی دکانوں کے بینرز بنائے ہیں، تو اس کی جو ارننگ ہے یہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی۔ لیکن بہرحال یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے آپ احتیاط کریں، اور کوئی بہتر یہ کہ بے جان چیزوں کے پرنٹ لگائیں، جاندار چیزوں کی پرنٹ نہ لگائیں۔ ایکسٹرا تصاویر کھنچوا لی تو کیا گھر پر رکھ سکتے ہیں؟ ہم کسی کام کی وجہ سے جو پاسپورٹ سائز تصویریں کھنچواتے ہیں، اس میں ضرورت کی 2-3 استعمال ہوتی ہیں، باقی کو اگلے وقت کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کیا وہ تصاویر گھر میں رکھ سکتے ہیں؟
حافظ ہاشم کراچی سے۔ چونکہ ان تصاویر کی ضرورت پڑتی رہتی ہے پاسپورٹ کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے، تو پیسے بچانے کے لیے اگر وہ تصویریں گھر میں ہولڈ کر کے کہیں رکھ لے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو، ایسا نہ ہو دیواروں پہ لگائیں اس کو فریم کر کے یا عزت والی جگہ پہ رکھیں، تو یہ حرام ہے۔ تو اگر آپ اس کو کسی لفافے میں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں، وہ تصویر نمایاں نہیں ہوتی، اور ضرورت یہ ہے کہ پھر بار بار کھنچوانے میں ظاہر ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹائم خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے سے ان تصویروں کو رکھنے کی گنجائش ہے کیونکہ وہ ضرورت کی تصویر ہے۔